ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سنیا سبزواری کے ساتھ ان مسائل کے بارے میں جو کہ عموماً بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ ادویات کی بات ہوئی تھی جی اور بیماریوں کی بات ہو رہی تھی ان لوگوں میں، تو اسی طرح سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ہائی رسک تصور کیا جاتا ہو یا جن کے معاملے میں زیادہ مستعد رہنے کی ضرورت ہو، عزیز و اقارب کو بھی، ڈاکٹرز کو بھی، کہ ان کی صحت کو زیادہ بڑے خطرات لاحق ہیں؟ بالکل. ایسے لوگ میرا خیال ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا، بہت سارے ایسے ایلڈرلی ہوتے ہیں جو بہت ہیلدی ایکٹیو ہوتے ہیں. ان کا تو یہ ہے کہ اپنا سالانہ ایک چیک اپ کرا لیں. جن لوگوں کو 2 سے زیادہ ایسی لمبے عرصے والی بیماریاں ہوں، جیسے شوگر، بلڈ پریشر، جی خدا نہ دل کی بیماری، اسٹروک یا آرتھرائٹس ہو، وہ لوگ ایک تو تھوڑے ہائی رسک زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ جتنی بیماریاں ہوں گی اتنے ہی کمپلیکیشنز کے چانسز، دوائیوں کے انٹریکشنز ان میں زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنا خیال اب خود سے نہ رکھ سکتے ہوں. مثلاً اپنا خیال رکھنے سے مراد میری یہ ہے کہ خود نہا نہ پاتے ہوں، خود کپڑے نہ بدل سکتے ہوں، کمرے میں، اپنے ہی کمرے میں یا گھر میں چل نہ پاتے ہوں وداؤٹ اسسٹنس، وداؤٹ ہیلپ. میرا خیال ہے وہ لوگ پرٹیکولرلی ہائی رسک ہوتے ہیں، اس لیے چونکہ یا تو ان کی پرانے عرصے کی بیماری اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ وہ ان کو اس سٹیج تک لے آتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان میں کوئی ایسی بیماری ہے جو ابھی تک تشخیص جس کی نہیں ہوئی، مثلاً ڈیمینشیا یا یادداشت کی بیماری، یا کوئی دوائی کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے وہ غنودگی میں ہے، یا اپنا کپڑے نہیں پہن سکتے تو وہ لوگ بہت ہائی رسک ہیں. یا ایسا پیشنٹ جس کا وزن ریپڈلی گر رہا ہے، بھوک بالکل نہیں لگ رہی، بات کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، باتیں نہیں کرتے، لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے، بار بار جو گر جاتے ہیں، جن کو یورین میں کنٹرول کرنے میں، اسٹول میں کنٹرول کرنے میں پرابلم ہو، جو لوگ موڈ سمٹمز دکھا رہے ہوں، ڈپریشن کے، اداسی کے، یا بالکل اگریسو ہو جائیں، غصے میں رہتے ہوں، یہ لوگ زیادہ ہائی رسک ہیں. جی ان کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا، اگر وہ خود نہ بھی کر سکیں تو فیملی ممبرس کو کم از کم چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، تاکہ اگر کوئی ٹیسٹنگ یا کوئی معائنے سے کچھ تشخیص ہو جائے تو میرا خیال ہے اس سے ان کے لیے بہتر ٹریٹمنٹ تو ہو سکتی ہے ان کی. جی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ڈپریشن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بالکل، اور کہتے ہیں کہ 2012 میں شاید یہ دل کی بیماریوں کو بھی بیٹ کر جائے گا ایبسلیوٹلی، اور صف اول پر آ جائے گا. ڈپریشن کا خاص تعلق بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اور اولڈ ایج کا ڈپریشن بالکل ہی مختلف نوعیت کا ہوتا ہے. جی. اس کے متعلق تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ کچھ ڈپریشنز ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق بیماریوں سے ہوتا ہے، کوئی ٹرمینل النس ہو گئی یا کوئی ایسی بیماری جو کہ بہت عرصے تک چلنے والی ہو. جی. لیکن اس کے علاوہ بھی ان لوگوں میں ڈپریشن نظر آتا ہے، خاص کر اس چیز کو سمجھنے میں کہ جو چیز پہلے جیسی تھی اب وہ اس طرح نہیں چل رہی. بالکل. تو اس چیز کا کس طرح سے تزکیہ کیا جائے یا ان لوگوں کو کس طرح سے توجہ دی جائے تاکہ وہ اس فیز سے نکل سکیں، اور یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ان کے معاملات میں؟ دیکھیں، ڈپریشن جو ہے ایلڈرلی میں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کچھ وجوہات سیم ہوتی ہیں، کچھ وجوہات ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مثلاً یہ کہ اگر کسی کو گھٹنے میں اتنی تکلیف ہے کہ اٹھ کے چل کے خود سے باتھ روم نہیں جا سکتے اور ان کو کسی کی مدد چاہیے، ایک وہ فیکٹر ہو سکتا ہے ڈپریشن کا. محتاجی بھی ایک محتاجی بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے. اداسی، اگر گھر میں لوگ نہ ہوں، ارد گرد لوگ نہ ہوں، سوشل آئسولیشن ہو جائے، یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے ڈپریشن کا. کرونک بیماریاں، کرونک پین، کسی بھی نوعیت کی تکلیف جو لمبے عرصے کے لیے چلے وہ، اور کچھ دوائیاں، یہ سب ملا کے جو ہیں وہ ڈپریشن کا باعث ہو سکتی ہیں. اب ایلڈرلی میں جو ڈپریشن کی جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی تو چڑچڑاپن نظر آتا ہے، کبھی کبھی یہ کہ بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، اور اکثر یہ بھی بتاتے ہیں پیشنٹس کہ ان کو جسم میں درد ہو رہا ہے، بھوک نہیں لگ رہی یا وزن گر گیا. یہ بھی علامات ڈپریشن کی ہو سکتی ہیں. یعنی وہ توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کی جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں دین ینگر پیشنٹس. ینگر پیشنٹس آ کے آپ کو شاید بتائیں کہ جی میں اداس ہوں یا رونا آ رہا ہے، یہ لوگ شاید اتنا یہ نہ کھل کے نہیں بتاتے، لیکن ان کے سمٹمز تھوڑی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اکثر یہ جسم میں درد ہے، وزن گر رہا ہے، بھوک نہیں لگ رہی، یہ زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں. اچھی چیز یہ ہے ڈپریشن کی اس ایج میں کہ اس کا علاج جو ہے وہ بہت افیکٹو ہوتا ہے. اگر ہم صحیح دوائی دیں ان کو اور صحیح وقت پہ دیں تو بہت جلدی رسپونڈ بھی کرتے ہیں اور ریکور بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ یس، ایلڈرلی میں ڈپریشن کین بی سیریس. باہر کے ملکوں میں اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ لیں تو اکثر سوسائڈ ریٹس بھی
جی ایلڈرلی میں سب سے اسپیشلی سب سے زیادہ نظر آتی ہیں ایلڈرلی وائٹ ایلڈرلی میلز جس کو کہتے ہیں، ان میں سوسائڈ ریٹس آر ہائیسٹ ہمارے یہاں الحمدللہ بیکاز آف آور ریلیجن، اور شاید ہمارے کلچرل فیملی ٹائز اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں الحمدللہ، تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کنٹرول میں ہے، لیکن یہ کہ ڈپریشن سیریس ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ تذکرہ کیا آپ نے ڈپریشن کی وجہ سے جو اس کا اینڈ رزلٹ نکلتا ہے وہ سوسائڈ ہوتی ہے. جی اسی مناسبت سے سوسائڈ کا ایک کاؤنٹر پارٹ جو مجھے اکثر و بیشتر یہاں پر نظر آتا ہے، جس کو میں یہ کہوں گا کاؤنٹر پارٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں بزرگوں میں سوسائڈ ریٹ اتنا زیادہ ہے نہیں. جی اسی مناسبت سے جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر عمر کے ساتھ ساتھ جب بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں بچے توجہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن والدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اب بہت ہو گیا، میں علاج بھی نہیں کروانا چاہتا، دوائیں نہیں لے رہے ہوتے، دوائیں ان کو پرسکرائب کر دی جاتی ہیں، پاس لا کے رکھ بھی دی جاتی ہیں، تب بھی وہ دوائیں مس کرتے ہیں جان بوجھ کے. کوئی خاص وجہ ہوتی ہے اس کی؟ لیکن میرا خیال ہے ٹریٹمنٹ کو ریفیوز کرنا بار بار، میرا خیال ہے ان لوگوں کے جو پرسیپشنز ہیں یا وہ ان کا جو آئیڈیا ہوتا ہے بیماری کا وہ یہ ہے کہ یہ عمر کا تقاضا ہے، گھٹنے میں درد ہے یہ بھی عمر کا تقاضا ہے، یادداشت کمزور ہو گئی یہ بھی، تو اس لیے وہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ چونکہ عمر کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے تو اس کے علاج یا اس کے لیے دوائی کھانے سے شاید کوئی فائدہ نہ ہو. جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ تو یہ کیا ہے کہ یہ پرسیپشن ان کی ہوتی ہے کہ علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ میرا خیال ہے علاج نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بس اب اگر ہمارا اب ٹائم آ گیا اب ہم جانا ہی ہے تو پھر دوائی کھانے کا فائدہ کیا. تو اس میں یہ ہے کہ دوائیوں سے ڈیفینیٹلی فائدہ تو ہوتا ہے، کم از کم اگر بیماری کو ریورس نہیں کر سکتی تو بیماری کو بڑھنے سے اکثر روک دیتی ہے، تکلیف کو کنٹرول کر سکتی ہے. تو اس لیے دوائیاں اگر ڈاکٹر پرسکرائب کرے تو اگر دوائی سے پرابلم ہو رہا ہے تو وہ الگ چیز ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ ہو رہا ہے تو الگ چیز ہے، ورنہ یہ ہے کہ کوشش کر کے کھانی ضرور چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ دوائیاں کی جو کوانٹٹی ہے اور ڈوزیج ہے وہ ایلڈرلی میں کم ہونی چاہیے، وہ بس ایک چیز دیکھنی ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایک اور معاملہ جس کا تعلق انسانی ذہن سے ہوتا ہے وہ ہے نیند کا. جی نیند ان لوگوں میں کافی کم ہو جاتی ہے. بالکل، کچھ لوگوں میں کم ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں میں اس کے برعکس بڑھ بھی جاتی ہے، اور سلیپنگ پلس کی عادت بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے اس ایج میں. بالکل. کوئی خاص وجوہات ہیں اور کیا بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ نیند کا کم ہو جانا ایک نارمل عمل ہے؟ جی بالکل، اٹس اے نارمل پروسیس آف ایجنگ. جیسے جیسے عمر بڑھتی آتی ہے ہماری نیند کی جو ضرورت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو کافی ایسے لوگ ہیں صحت مند ایلڈرلی لوگ جو 4 سے 5 گھنٹے سو کے بھی فریش ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ نیند آتی نہیں، نیند آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اور کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں بیماری کی جس کی وجہ سے نیند ٹوٹتی ہے. مثلا اٹھ کے بار بار باتھ روم جانے کی نیڈ ہوتی ہے رات کو، اس کی وجہ سے نیند اکثر خراب ہوتی ہے. کوئی درد تکلیف سے بار بار آنکھ کھل جاتی ہے، وہ الگ چیزیں وہ الگ ہے. بٹ نارمل ایجنگ میں بھی نیند ٹوٹل ڈیوریشن کم ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت ٹرینڈ ہے، سلیپنگ پلز کھانے کا بہت ٹرینڈ ہے جو ہم ینگ لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں اور اس میں بھی دیکھتے ہیں. اس عمر میں میرے خیال سے اولڈ ایج میں جو سیلف میڈیکیشن کی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو بتا دیتا ہے کہ فلانی گولی کھا لو، اور میرا خیال ہے وہ سمجھ شاید نہیں پاتے کہ ان دوائیوں کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایک تو یہ ایڈکٹیو ہوتی ہیں، عادت ان کی ہو جاتی ہے، اس کے بغیر پھر نیند بالکل نہیں آتی، اور چھوڑنے پر بڑے خطرناک معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں. جی لیکن کھانے سے میموری پہ زیادہ اثر پڑتا ہے. لانگ ٹرم کھانے سے میموری لاس بھی ہو سکتا ہے سلیپنگ پلز کھانے سے، اور گرنے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں، کنفیوژن کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں. تو سلیپنگ پلز بہت احتیاط سے کھانی چاہیے اور ڈاکٹر سے پوچھے بغیر لمبے عرصے کے لیے نہیں کھانا چاہیے. اس عمر میں جسم کے اندر جس حساب سے دوائیں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ دوا کا بھی ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، اس کی میعاد ہوتی ہے، وہ بھی میرے خیال سے نسبتاً بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کے جسم کے اعضاء بھی بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، چونکہ گردے اور جگر سے دوائیاں جو ہیں وہ خارج ہوتی ہیں جسم سے، وہ بریک ڈاؤن چونکہ نہیں ہو پاتی صحیح سے تو وہ زیادہ جمع ہوتی رہتی ہیں باڈی میں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی زیادہ، اس لیے ہم ایلڈرلی میں دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اور بھی مسائل جو کہ جن کا تعلق جسمانی معاملات سے زیادہ ہوتا ہے، جن کے اندر خاص کر نیند کے بعد جس چیز کی میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے بہرا پن، جس کا شاید کسی حد تک ڈائریکٹ ریلیشن بھی ہے ایج کے ساتھ. جی بالکل، لیکن جس کا امپیکٹ بہت بڑھ چڑھ کر سامنے آتا ہے، یا جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہوتا ہے، شاید اس وجہ سے کہ وہ لوگ سوشل آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں اور عزیز و اقارب بھی پھر ان سے بات کرنے سے اجتناب کرتے ہیں. تو یہ کیا ایک کامن چیز ہے جو ہر ایک کو ہونی ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچے گا تو اس کو سننے میں سماعت میں کمی ہوگی؟ نہیں، ہر ایک کو تو نہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی ہیئرنگ میں ویکنس تو ایج ریلیٹڈ ہے اگین،
اس کا بیماری سے تعلق نہیں ہے. تو تھوڑی بہت کمی تو ہوگی, لیکن جو بیماری جو ہوتی ہے وہ اس کو ہم پریسبیکیوسس کہتے ہیں, وہ یہ کہ ایج ریلیٹڈ جو ہیئرنگ آرگن ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے. کچھ لوگوں میں فیملیز میں رن کرتا ہے, کچھ لوگوں میں ویسے ہی ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں میں نوائز ایکسپوجر سے ہو جاتا ہے. تو مختلف ریزنس ہوتے ہیں. اس میں پرابلم آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سوشل آئسولیشن بہت ہوتی ہے. جب آپ کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو اکثر یہ لوگ پھر لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. لوگ دوسرے ان سے بات اس لیے نہیں کرتے جو کہ ان کو لگتا ہے بہت ہمیں اونچا بولنا پڑے گا. جی, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی, اس کو ہم اسپیچ ڈسکریمنیشن کہتے ہیں, وہ پرابلم ہو جاتا ہے. اس میں جو ہے ڈپریشن کے چانسز بہت ہوتے ہیں اور بالکل اکیلا پن کا احساس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے وہی ہے کہ کم از کم اپنی ہیئرنگ ٹیسٹ کروائیں. اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں, یہ قابل علاج معاملہ ہے. اکثر ہیئرنگ ایڈز میں بینیفٹ, تو کم از کم چیک کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگوں میں ہیئرنگ ایڈز بہت افیکٹو ہوتے ہیں اور کافی حد تک ان کی پھر وہ جو آئسولیشن والی چیز ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اچھا, اسی طرح سے ایک اور معاملہ جو میں نے دیکھا ہے جس کا ایک اور احساس سے تعلق ہے, یعنی دیکھنے کی کا معاملہ جو ہے. اکثر لوگوں کو گلاسز لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کا نمبر تبدیل ہوتا رہتا ہے. ایک خاص ایج کے بعد یہ لوگ اکثر ریگولر چیک اپس جو جن کے لیے ان کو جانا چاہیے وہ اس کے لیے جانا چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے موتیا کا معاملہ بھی بہت کامن ہے اولڈ ایج کے ساتھ, جس کی وجہ سے نظر کافی حد تک متاثر ہو سکتی ہے, اور خوش قسمتی سے جو کہ قابل علاج معاملہ ہے. اس چیز کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے, یا ہم کس طرح سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی بزرگ موجود ہو تو اس میں اس طرح کے معاملات آنا شروع ہو گئے, کیونکہ فالس کا بھی بڑا ڈائریکٹ ریلیشن ہے ان سے. بالکل ہے. موتیا تو یہ کہ وہ مطلب بالکل آپ سمجھیں آلموسٹ 100% اس کا ریٹ ہوتا ہے ایج کے ساتھ ریلیٹڈ. اچھی بات یہ موتیا کے بارے میں کہ جیسے آپ نے کہا اس کا علاج آسان ہے, آپریشن بہت چھوٹا ہے, معمولی دورانیے کا ہے اور معمولی آپریشن ہوتا ہے. تو وہ اکثر لوگ ہچکچاتے نہیں, کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد کافی ان کو امپرومنٹ ظاہری باتیں ہوتی ہے. موتیا کے جو شروع کے سمٹمز وہ یہ ہیں کہ رات کو ذرا نظر آنے میں پرابلم ہونا. جو مین پرابلم جن لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں موتیا کی وجہ سے نہیں ہے, وہ زیادہ یا تو شوگر یا بلڈ پریشر کی وجہ سے جو آئی ریلیٹڈ چینجز آتے ہیں وہ, جس کو ہم ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں. اور دوسرا جو ہے ایک اور چیز جس کو ہم کہتے ہیں میکولر ڈیجنریشن, وہ آنکھ کے جو پیچھے کا پتلا ہے اس کے اندر جب چینجز آنے لگتے ہیں اس کی وجہ سے ویژن کم ہو جاتا ہے, اور جس میں کوئی علاج بھی اتنا اس کا علاج اس کا علاج ذرا زیادہ مشکل ہے اور اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر والے پیشنٹس کے لیے تو یہ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ ضرور دکھائیں, اپنی آنکھیں چیک کروائیں, صرف اینک کے لیے نہیں لیکن آنکھ کے پیچھے والا حصہ چیک کروائیں, پراپر آپتھلمولوجسٹ کو دکھائیں تاکہ وہ اگر کوئی چینجز آ رہے ہیں شوگر کی وجہ سے یا بلڈ پریشر کی وجہ سے تو ان کا علاج پھر اگر فوری ہو جاتا ہے تو اس میں کنٹرول ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے بالکل. اور آنکھ مطلب بینائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر پیشنٹس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم قریب کتاب نہیں پڑھ سکتے یا دور کا نظر نہیں آ رہا تو پھر علامات یہ ہوتی ہیں, رات کو پرابلم ہو رہا ہے تو دیز آر دا سمٹمس. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بزرگوں کی صحت کے لیے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ٹیونڈ.